الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات. قابل قدر مومنین و مومنات، اسلامک ایجوکیشن سینٹر حسینی امام بارگاہ گلینڈل ہائٹس ایلینائے میں امامت کے عنوان پر 1434 ہجری کے عشرہ اولیٰ کی آج 12ویں اور آخری مجلس عزا ہے، اور ہم نے اس سال 11 دن مسلسل امامت کے عنوان پر گفتگو کی، اور آج اس عنوان کی یہ آخری مجلس ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ امام کا ذکر قرآن میں ہے، امام کی برتھ پلیس کا ذکر قرآن میں ہے، امام کی جائے شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، امام کے اصحاب کا ذکر قرآن میں ہے، امام کی کشتی پر سوار ہونے والوں کا ذکر قرآن میں ہے. تو ایک ایک جزئی کو ہم نے قرآن مجید سے امامت کے ذیل میں ثابت کیا. 2 آیتیں 10 آیتیں پڑھی جا چکی ہیں، 2 آیتیں رہ گئیں. ایک میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً. جو قرآن آیا اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزر چکی ہے، وہ کتاب موسیٰ امام بھی ہے اور رحمت بھی ہے. یہ 2 جگہ جملہ ریپیٹ ہوا ہے. دوسری جگہ سورہ ہود میں 17ویں آیت میں ارشاد ہوا افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلو شاہد منہ، کہ جو شخص حضور کے بارے میں ہے اللہ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کا گواہ اس کے قدم پر قدم رکھتا ہوا پیچھے آ رہا ہے. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گزر چکی ہے جو امام بھی ہے رحمت بھی ہے. اگر تورات امام ہے تو پورے قرآن میں قرآن کو امام کیوں نہیں کہا؟ اگرچہ قرآن امام ہے مگر کیوں اوائڈ کیا؟ حضور نے قرآن کو امام کیوں نہیں کہا؟ قرآن کی نظر میں، حضور کی نظر میں حسبنا کتاب اللہ والے تھے کہ اگر ہم نے کہہ دیا کہ قرآن امام ہے تو یہ امام ناطق کو چھوڑ دیں گے، قرآن ناطق کو چھوڑ دیں گے اور قرآن ثابت کے پیچھے لگ جائیں گے. لہذا موسیٰ کی کتاب کو امام کہا، محمد کی کتاب کو امام نہیں کہا، محمد کی ذریت کو امام کہا. یہ 12 آیتیں مکمل ہو گئی. 12 جگہ جو ذکر امام تھا یہ الحمدللہ آج مکمل ہو گیا. اب ایک سوال کہ آپ نے کہا کسی امام کا ذکر
ولادت کا، جائے ولادت کا یا ولادت کا، مولا کائنات کی ولادت کا قرآن سے ثابت کرے تو سن لیجئے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم سے وعدہ لیا، ہم نے اسماعیل سے وعدہ لیا، تم دونوں باپ بیٹا مل کر ریکنسٹرکشن بھی کرو اور ہمارے اس گھر کو پاک رکھو ان کے لیے جو طواف کریں، جو اعتکاف کریں، جو رکوع کریں، جو سجدے کریں۔ ہر وقت آپ کو رکوع والے ملیں گے، سجدوں والے ملیں گے، طواف والے ملیں گے۔ اعتکاف ہوتا ہے اندر، اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، تو یہ کس کے لیے پاک کرایا جا رہا ہے؟ اور مدت اعتکاف، اقل مدت اعتکاف 3 دن ہے، شیعہ مذہب میں بھی سنی مذہب میں بھی۔ اگر علی کی ماں اور علی 3 دن تک اندر نہ رہتا، اس آیت کی کوئی تفسیر نہ ہوتی۔ تو یہ ادعا بھی ہمارا صادق ثابت ہوا کہ مولا علی کی ولادت کا ذکر ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اور دلیل سن لیں، بیت اور دار میں فرق یہ ہے، بیت کہتے ہیں جہاں کوئی رات گزارے، دار کہتے ہیں جہاں دور چلے، محبتوں کے، ملاقاتوں کے، وہ غلط دور نہیں۔ دار کہتے ہیں دور سے ہے جو پبلک کے لیے جگہ ہو، بیت کہتے ہیں جو ایکسٹریملی پرائیویٹ جگہ ہو۔ اللہ کی آفیشل جگہ ہے 2، ایک بیت، ایک عرش۔ جہاں کبھی سویا نہیں وہ بیت، جہاں کبھی بیٹھا نہیں وہ عرش۔ سمجھنے کی کوشش فرمایا۔ دیکھیے عرش عربی میں یہ جو دائش ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عرش، اٹھی ہوئی جگہ کو جہاں لوگ بیٹھے۔ جیسے آپ نے قصہ بلقیس میں قرآن میں پڑھا ہوگا کہ ان کو کہا کہ وہ عرش والی تھی، تو عرش ہمیشہ بیٹھنے سے ہے، بیت ہمیشہ سونے سے ہے۔ وہ بیٹھے تو خدا نہیں رہتا، وہ سوئے تو اللہ نہیں رہتا۔ تو اب کوئی تو ہے نا جو اس کی کرسی پہ بیٹھتے بھی ہے، اس کے گھر میں سوتے بھی ہے۔ اللہ اکبر، لیجیے۔ ایک دلیل اور سن لیں، ویسے تو دلائل اتنے ہیں کہ میں اگر صرف ولادت علی پر اشرا پڑھوں اور قرآن سے باہر نہ جاؤں، آیتوں کو ریلیٹ کر کے 10 گھنٹے بول سکتا ہوں صرف ولادت علی پر۔ ظاہر ہے یہ تو اشرا ہے امامت کا، تو اس میں تو صرف ٹچ دینا ہے۔ ہمارے حافظ صاحب نے بیچارے آ نہیں سکے، ذرا وہ سوئے رہ گئے، یہ فلائٹ چلی گئی، انہوں نے معذرت کی ہے آپ سے بیچاروں نے۔ اور ایک ضرور بات کہی ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ نے جگا دیا ہے، اگرچہ میں فلائٹ کے ٹائم پہ سو گیا، انٹرنیٹ پہ آپ نے جگا دیا ہے۔ یہ جو اشرا آپ نے پڑھ دیا ہے تو اس میں جگا دیا ہے۔ تو یہ جگانے والا جملہ ایک اور سن لیجئے، قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے کہ مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں لکھا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا من خشیت اللہ۔ اے میرے حبیب، اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ قرآن ایزمپشن کی کتاب نہیں، قرآن مفروضوں کی کتاب نہیں، قرآن ہے حقائق کی کتاب۔ اگر یہ نہ ہوتا تو قرآن آگے نہ کہتا تلک الامثال نضربها للناس، یہ ایگزامپلز ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ سمجھے۔ تو مثال جب ہے ہی نہیں، جب قرآن کے سامنے کبھی پہاڑ پھٹا نہیں، توجہ ہے، تو پھر کہا کیوں؟ کہاں ہے مثالیں؟ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ قرآن ناطق تھا
غلاف میں بند. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اور ادھر جھلک پڑی پتھروں سے، پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ پر، اور دیوار کعبہ شک ہو گئی تو پتا چلا کہ پھٹتا ضرور ہے پہاڑ، قرآن صامت سے نہیں تو قرآن ناطق سے صحیح. یہ کل والا وعدہ پورا ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے امامت کے عنوان پر افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس آیت کو ذرا غور سے سنیں، ہود کی 17ویں کو. اس میں 12ویں آیت میں بھی ارشاد ہو چکا ہے، پڑھ چکا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہے، دلیل واضح لے کر آیا ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور جو اس کا گواہ ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. اب ایک بات طے ہو گئی، امام وہ ہوگا کہ جو نبوت کا گواہ ہو. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اب اور بات اونچی چلی گئی. امام اسے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں. حبیب کہہ دیں قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، مجھے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں. ایک تو میرا اللہ کافی ہے، اور ایک وہ کافی ہے جس کے سینے میں علم الکتاب ہے. ایک آیت ایک آیت اور سن لیں. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے میرے حبیب، جب قیامت کا دن ہوگا ہم ہر امت پر اس امت کے نبی کو گواہ لائیں گے، اور ہر نبی پر آپ کو گواہ لائیں گے. اب سمجھنے کی کوشش کریں. ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی، ہر نبی کا گواہ میرا نبی، میرے نبی کا گواہ میرا علی. لیجیے ما شاهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. جب اللہ نے اولیاء کی فہرست دی تو کہا تم اللہ کے اولیاء کو چھوڑ کر تم شیطان کو ولی مان لو گے، حالانکہ ہم نے جنوں کو زمین و آسمان کی تخلیق کا گواہ نہیں بنایا، نہ انہیں اپنی تخلیق کا گواہ بنایا ہے. امام وہ ہو جس کے سامنے آسمان بنے، جس کے سامنے زمین بنے، جس کے سامنے وہ خود بنے. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ امامت کا دائرہ اور وسیع ہو گیا. تبھی تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک روز نبی یہ جملہ کہہ رہے تھے مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھ کر، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان سفر کر رہے تھے. جب آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا
میں اس وقت بھی نبی تھا. ایک مرتبہ کہا, دوسری مرتبہ کہا, جب تیسری مرتبہ کہا تو حسنین کا بابا مسجد نبوی کے صدر دروازے سے یہ کہتا ہوا آیا, وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ, جب سے آپ نبی تھے تب سے میں ولی تھا. قرآن نے کوشچن ریز کیا, افتتخذونہ وذریتہ, کیا تم شیطان کو اور شیطان کی ذریت کو ولی مان لو گے؟ من دونی, مجھے چھوڑ کر. ایک بات طے ہو گئی کہ ولی کو ماننا ہے, چاہو علی کو مانو چاہو شیطان کو مانو, ماننا تو ہے. حضور نے خطبہ غدیر میں ایک جملہ عجیب فرمایا, انما اکمل اللہ دینکم بامامتہ, اے لوگو اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے علی کی امامت کی وجہ سے. غدیر صرف ولایت کا اعلان نہیں ہے, بار بار امامت آ رہی ہے. پتہ چلا جو ولی ہو وہ امام ہو, جو خلیفہ ہو وہ امام ہو, جو وسیع ہو وہ امام ہو, جو معصوم ہو وہ امام ہو, جو حافظ قرآن ہو وہ امام ہو, جو محافظ قرآن ہو وہ امام ہو, جو کاتب وحی ہو وہ امام ہو, جو ترجمان رسالت ہو وہ امام ہو, جو لہجہ الہی ہو وہ امام ہو, جو لسان الانبیاء ہو وہ امام ہو. خطبہ غدیر میں کبھی زندگی رہی اور میں حاضر ہوا نیکسٹ ٹائم تو میں پورا خطبہ پڑھوں گا حافظے سے. مجھے حافظے میں میرے میں سارا خطبہ موجود ہے. 45 پیراگراف وہ ہیں جن میں حضور نے معاشر الناس کہہ کے لوگوں کو پکارا. اے لوگوں, پتہ چلا حضور کی نظر میں وہ سارا مجمع صرف لوگ ہی تھے. کوئی سمجھے آپ حضرات؟ اے لوگوں معاشر الناس, 2 مرتبہ ہے ایھا الناس. انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دراصل یہ بھی کہاں سے شروع ہوا. جب علی پیدا ہوئے تھے نا تو وہ یاد ہوگا رمضان میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی اذان کہی ابو طالب نے, یاد ہے؟ اس سے پہلے یہ جملہ نہیں پڑا تھا, معاشر الناس, اے لوگوں. ایک مرتبہ کہا تھا ابو طالب نے ولادت علی کے وقت معاشر الناس. نبی نے 45 مرتبہ کہا ولایت علی کے وقت معاشر الناس. کوئی سمجھ رہی ہے نہیں؟ ایک مرتبہ ولادت کے وقت اتنا پسند آیا جملہ کہ اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے. جب فضیلت پڑھتے تو معاشر الناس کہتے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے. تو یہ اس میں سرکار نے فرمایا کہ من لم یعتم بہ, جو علی کو امام نہ مانے اور جو من ولدی من صلبہ والائمۃ من ولدی من صلبہ, جو ان باقی 11 اماموں کو امام نہ مانے, وَيَجِيُ یوم القیامت علی اللہ عز وجل والحوض حبطت اعمالہ, جو شخص علی اور ان کی اولاد کو جو میری نسل سے ہے امام نہ مانے اور قیامت میں آئے حوض کوثر کے کنارے پر
اور اللہ سے آ کے سوال کرے تو اللہ کہے گا حبطت اعمالہم، سارے اعمال ضائع ہو گئے، ایک عمل کام نہیں آیا۔ اب ایک بات طے ہو گئی کہ جتنی نمازیں چاہے پڑھو، جتنے روزے چاہے رکھو، جتنے حج مرضی کرو، جتنے زکات مرضی دو، اگر 12 کو نہیں مانا قیامت میں سارے اعمال ضبط ہے، حبط ہے، ایک عمل کا فائدہ نہیں۔ عمل کا فائدہ ہے تو اثنا عشری ہونا پڑے گا۔ آپ ذرا سن لیں، حضرت جابر نے سوال کیا کہ سرکار یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفے ہوں گے، وسیع ہوں گے، امام ہوں گے، ولی ہوں گے، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا کلہم من قریش۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، سرکار نے پھر بریکٹ بدلی، کلہم من بنی ہاشم۔ کوئی سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ حضور کا بھی طریقہ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹ لے آؤ، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے نا، حضور کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ہم بھی کبھی اگر کسی مجلس میں کسی صاحب کو رضی اللہ عنہ کہہ دے، ہمارے جوان غصہ کر جاتے ہیں۔ بھائی غصہ مت کرو، ذرا صبر سے رہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ بتاتا ہے کہ ابھی اللہ راضی نہیں ہوا، ہوگا، دعا ہے، دعا ہے، ڈیمانڈ ہے، سپلائی تو ابھی ملی نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ راضی ہوگا۔ بلکہ میں نے ایک زمانے میں کہا تھا، ایک بہت بڑے منحوس نے کل پوری تقریر کی ہے میرے خلاف نیو یارک میں۔ جب میں نیو یارک میں نہیں ہوتا تو کرتے، ہوتا ہوں تو میری ضرورت نہیں ہوتی، بار 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 بار، اور یہی امامت ہی کے اشرے کے اوپر۔ حالانکہ ہم نے کوئی پوری 12 مجالس میں کوئی ایسی نہ تان و تشریح پڑھی ہے، نہ کوئی تبرہ پڑھا ہے۔ تو اگر قرآن ہی تبرہ ہے تمہارے خلاف تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن پڑھا ہے، ان کو تبرہ لگ رہا ہے۔ انہی منحوس کو میں نے جواب دیا تھا ایک دفعہ آمنے سامنے، بالکل۔ میں نے کہا آپ نے ہمیں کہا ہے کہ جب بھی ہمارے بزرگوں کا نام آئے رضی اللہ ضرور کہنا۔ تو میں نے کہا آپ سے ایک سوال ہے، پہلی صدی ہجری میں ان بزرگوں نے اللہ کو اتنا ناراض کیوں کیا کہ 14 صدیاں لگ گئی وہ راضی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ راضی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نیک صحابی ہیں حضور کے، محب اہل بیت ہیں، جن سے حدیث شریف قصہ ہے۔ یہ حدیث شریف قصہ انہی سے ہے، اور بہت ساری اور بھی احادیث ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کون ہے سرکار یہ؟ فرمایا کلہم من قریش، پھر فرمایا کلہم من بنی ہاشم۔ یہاں پر بھی بہت سارے بنی ہاشم نے گردنیں اٹھائیں کہ شاید ہم ہوں گے۔ سرکار نے فوراً جملہ کہا اولہم علی بن ابی طالب، ثم الحسن بن علی، ثم الحسین بن علی، ثم علی بن الحسین، ثم محمد بن علی المسمى فی التوراۃ بالباقر۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سرکار پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں پہلے علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، پانچویں ہیں محمد ابن علی جن کا نام تورات میں باقر ہے۔ بھیا ہمارے پانچویں کا نام تورات میں ہے، آپ پہلے کا نام انجیل میں لے آئے یا تورات میں لے آئے۔ سرکار نے فرمایا یا جابر
ستارد علیہ ہے، اللہ تجھے لمبی عمر دے گا اور تو اس میرے بیٹے کو دیکھے گا. اذا رأیتہ سلم ہو فقرا منی سلام، جب دیکھنا میرے بیٹے کو میرا سلام کہنا. جابر صبح شام مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے رہتے، جو بھی بچہ نکلتا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا اس کی خصائص و شمائل مجھ سے ملتی ہوں گی. وہ چلے گا میری طرح، وہ بولے گا میری طرح، ہوگا بچہ. کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ امام بزرگ ہو کے نہیں بنتے، بچہ ہوگا میری طرح ہوگا بچہ. تو جابر ہمیشہ اس تاک میں رہتے، جیسے آپ اپنے امام زمانہ کی انتظار میں ہیں، وہ انتظار میں رہتے کہ وہ پانچواں کب آئے گا. جو بھی بیت الشرف سے نکلتا، امامت کے بیت الشرف سے، وہ خصائص و شمال چیک کرتے، دیکھتے رہتے. ایک روز ایک بچہ نکلا، چاند جیسا چہرہ نکلا، تو انہیں یاد آ گئے خصائص و شمالات. کہنے لگے اللہ نہ بلائے تو یہ تو وہی لگتا ہے. کہا یا غلام، اے صاحبزادے، ردا، ذرا واپس پلٹ جا، پھر واپس آ میری طرف. جب دوسری مرتبہ پلٹایا تو فوراً کہا کہ السلام علیکہ یا محمد ابن علی، اے محمد ابن علی میرا سلام ہو. انکا امام، امام آپ ہی ہیں. سرکار نے جواب میں کہا فبلغ الی امانت جدی، اگر ہم امام ہیں ہمارے نانا کی امانت تو پہنچاؤ، سلام تو پہنچاؤ. تو امام وہ نہیں ہوتا جو پبلک سے کہے کہ بھول جاؤ تو بتا دینا. اللہ اکبر. تو سمجھ رہے نہیں؟ امام کو بتانا نہیں پڑتا، امام خود بتاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دشمن کا ایک شاعر ہے، جو اچھے شاعر ہیں ان کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جو برے شعر ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے شعر حضور کو سکھایا ہی نہیں. وہ زمانے جاہلیت کے اشعار ہیں، ورنہ تو میں نے حدیث میں پڑھا ہے لِكُلِّ بَيْتٍ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک شعر کے بدلے جو محمد و آل محمد کے حق میں لکھا جائے ایک گھر ملتا ہے جنت میں. حالانکہ حدیث کہتی ہے من بنا مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو ایک گھر بنائے اللہ کا، مسجد بنائے، اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے. وہ خدا جس کے گھر کی قیمت مسجد تھی، آل محمد کے دروازے پہ آ کر ایک شعر قیمت ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. جن کی مدح میں لکھا گیا ایک شعر جنت کے گھر کے برابر ہو، ان کا اپنا مقام کیا ہوگا، ان کی اپنی عزت کیا ہوگا. تو محمد وآل محمد بلندر وہ دربار کا شاعر ہے، پیسے لیتا ہے اور شعر لکھتا ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ تم نے صادق آل محمد کے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ کہا جب وہ ملیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا. سامنے آ گئے سرکار، کہا انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا، انما الاشراف ارض وانت لهم السماء. میں نے آپ کے لیے اسی شعر نہیں لکھا کہ فرشی کیا لکھے گا عرشی کے بارے میں. لیجئے، دشمن کا شاعر بھی جانتا ہے کہ یہ ایک جیسے نہیں، تو پھر جب ایک جیسے کہے ہوں گے. اللہ اکبر. مولانا فرما لیا آپ نے. ایک جملہ اور سن لیجیے ذرا، یہ آپ کو کام آئے گا. امامت کی جو کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں ان میں انشاءاللہ یہ بہت سنگبیل ثابت ہوگا. یہ ایک جملہ ذرا غور سے سن لیں. ایک روز ابن عمر نے، عبداللہ ابن عمر نے
امام علی ابن الحسین سجاد علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اس کے جواب میں امامت کی طاقت ہے، امامت کی پاور ہے، وہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سوال کیا انت الذی تقول، آپ یہ کہتے ہیں کہ ان یونس، جو یونس نبی تھے، لقیہ ما لقیہ فی الحوت، وہ جو مچھلی میں گئے، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اس لیے گئے کہ عرضت علیہ ولایت جدکم فتوقف عنہا، آپ کے جد علی کی ولایت ان کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے ایکسپٹ کرنے میں ذرا سی دیر کی تھی، یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال بلا، یہ بلا عربی کی ہے، اردو کی نہیں، قال بلا، تو سرکار نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے، ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیری اذا میں بیٹھے، جملہ سنے ذرا، ایسے ہی ہے، تیری ماں تیری اذا میں بیٹھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سالا عبداللہ ابن عمر نے سوال کیا ارینی ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو تھیوری نہیں پریکٹیکل چاہیے، ثابت کریں۔ فامر بشد عینیہ بعصابۃ، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ امام نے اپنی آنکھیں بند کی، فامرنی بشد عینیہ بعصابۃ، اور کہا تو بھی اپنی آنکھوں کو بند کر۔ فامر بعد ساعۃ، ایک لمحے کے بعد کہا اب ذرا آنکھوں کو کھول۔ جب میں نے آنکھیں کھولی فاذن کنا علی شاط البحر، میں نے مدینہ سے ہزاروں میل دور، توجہ رہے، اس سمندر کے کنارے پہ اپنے آپ کو پایا جس میں یونس گئے تھے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں طاقت کیا ہے امام کی؟ وہاں جب میں نے پایا تو ایک مرتبہ فقال الامام، امام نے کہا ایھا الحوت، کہاں ہے وہ مچھلی؟ فطلع الحوت، مچھلی نے سر اٹھایا، کل جبل العظیم، میں نے دیکھا جیسے سمندر سے پہاڑ نکل آیا ہو، اور مچھلی نے کہا لبیک لبیک یا ولی اللہ۔ کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ پڑھو پوری روایت۔ قال الامام، امام نے کہا فانبئنا بالخبر، ہم اس لیے تیرے پاس آئے ہیں حوت، ہمیں خبر بتا، خبر، بس یہ جملہ کہنا تھا کہ اس نے پکارا لما خلق اللہ ما بعث اللہ نبی من الانبیاء، اللہ کی ذات نے الى انصار جدوں کا، جتنے نبی پیدا کیے 1,23,999 انبیاء کو جب اللہ نے پیدا کیا، اور عزت علیہم ولایتکم اہل البیت، ہر نبی پر آپ اہل بیت کی ولایت کو فرض کیا، پیش کیا، ان میں سے جس نے من قبلہا، سمجھے جس نے فوراً قبول کیا خلصا، وہ تو نجات پا گیا۔ ومن توقف عنہا، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس نے ریجیکٹ کیا ہو، مگر اگر کسی نبی نے ذرا سی دیر کی تو لقیہ ما لقیہ آدم من المعصیت ونوح فی الغرق وابراہیم من النار، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وَيُوسُفُ فِي
الجب وایوب فی الزر. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اعلان سارا یونس. جب یونس کی باری آئی فرزند رسول فاوحى اللہ الیہ ان تولى علیٰ امیر المومنین. اللہ نے کہا یونس قبول کر علی کی ولایت. قال یونس کیفا کیسے قبول کروں من لم ارہ ہو ولم اعرف ہو، جسے دیکھا نہیں. کوئی سن رہے ہیں نہیں؟ خدا را سمجھیں بھیا، ذرا ہماری معرفت میں لائے. جسے دیکھا نہیں، جس کی پہچان نہیں، اس کی ولایت کو کیسے مانوں؟ اللہ نے آواز دی یا ہود فالتقمی ہے، نگل لے اس کو. سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ولا توہنی عظمن، اس کی ہڈیاں نہ توڑنا. اللہ اکبر، ہڈیاں نہیں توڑنی. کہا کہ 40 صباحا، 40 دن میرے ساتھ رہے یونس، تسبیح پڑھتے رہے. کہاں؟ 3 پردوں میں. وہ 3 پردے یاد ہوں گے. 3 پردوں میں تسبیح پڑھتے رہے. فی ثلاث ظلمات. جب 40 دن ہوئے قال یونس انہ لا الہ الا اللہ وقال قبل ولایت جدکم علی ابن ابی طالب امیر المومنین. 40ویں دن جب انہوں نے آپ کے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا تو امرنی اللہ نے مجھے حکم دیا فقذفتہ الى الساحل، میں نے ساحل پہ انہیں پھینک دیا. بس یہ کہنا تھا. فرزند رسول نے آواز دی ارجعی الی ذکرک، بس ہمارا مقصد پورا ہو گیا، اب اپنے گھر کی طرف پلٹ جا. واستوى الماء، پانی ایک جیسا ہو گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے فرزند رسول کو پکڑ لیا. رقبتی علی نفسے کا، میری جان آپ ہی بچا سکتے ہیں، مجھے واپس لے جائیے. پتا چلا یہ جدی پشتی نعرہ ہے لولا علی. حدیث عبداللہ ابن جابر ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علی بن موسى ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم الحجة القائم المہدی اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی. یہ روایت ہے جابر کی. ایک آیت اور پڑھوں. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یونس تسبیح نہ پڑھتے، سمجھے ذرا، ہاں اگر یونس تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. مچھلی کی عمر اتنی تو نہیں ہوتی کہ قیامت تک رہے. بہرحال یونس کو زندہ رکھ، مچھلی کو کیوں زندہ رکھتا ہے؟ اللہ جواب دے گا جو نبی کی پناہ گاہ ہو اسے ہم مرنے نہیں دیتے. آپ سمجھ میں آیا؟ ابو طالب سے مہدی تک کا سفر.
کچھ ملاحظہ تو فرمائے. میں نے ایک زمانے میں نکالی تھی 130 آیتیں قرآن سے جو صرف امام زمانہ کے بارے میں. آج تک کوئی ماں کا لال چیلنج نہیں کر سکا. ان میں سے ایک آیت ایسی مولا علی کے بارے میں تو خیر میں نے 1000 سے اوپر لکھی ہے الحمدللہ. 1000 سے اوپر. میں نے عرض کیا تھا 1000 تو ایمان والی ہیں, 700 اہل سنت میں لکھی ہیں, تو 1700 تو ہو گئی مولا علی کے بارے میں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے, ہم پوچھ رہے ہیں علی کہاں نہیں. کچھ ملاحظہ کیا آپ نے امام زمانہ کے بارے میں ان آیات میں ایک آیت یہ بھی ہے. ایک ذرا جملہ اور سن لیجئے, بڑا اعتراض ہوتا ہے آج کل اس بات پہ بھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. میرے حبیب یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے. روح ہے امر رب. روح امر رب ہے. اب امر رب کیا ہے؟ روح. ایمان سے بتائیے کسی مذہب میں روح مرتی ہے؟ مرتا تو بدن ہے. تو اب وہ لوگ جو اتنے عقل مند ہیں کہ روح مرتی نہیں, ٹرانسفر ہوتی ہے, مرتا بدن ہے, وہ یہ بتائیں کہ جب عامر ہے روح, عامر نہیں مرتا, تو ولی الامر کے بارے میں کس منہ سے پوچھ رہے ہو کہ مر کیوں نہیں رہا؟ وہ مر جائے تو کوشچنیبل ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ٹھیک ہے نا؟ اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. جب تک آئے کعبہ ہے تب تک حج ضروری ہے. جب تک نماز کا حکم ہے نمازی کا ہونا ضروری ہے. جب تک زکوٰۃ ہے زکوٰۃ دینے والے کا ہونا ضروری ہے. جب تک خمس ہے خمس دینے والے کا ہونا ضروری ہے. ورنہ قرآن کی انسلٹ ہے. تو جب قرآن کہتا ہے کہ پلٹا, تو اگر یہ صرف حضور کے بارے میں تھی تو وہ تو 11 ہجری میں پلٹ گئے. جب تک یہ آیت رہے گی ایک نہ ایک نفس مطمئنہ رہے گا جو بار بار اللہ کی طرف پلٹتا رہے. مولانا فرمایا آپ نے. اچھا ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے, اللہ سلامت رکھے. میں نے ساری تقریروں میں ثابت کیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مطہر ہو, طاہر ہو, مطہر ہو, مطہر ہو, پاک بھی ہو, پاک کرنے والا بھی ہو, ہے نا. ہمیشہ ہم نے یہی عرض کیا. تو یہ ٹیٹوئنگ جو آپ کے ہاں ہوتی ہے, ٹیٹوئنگ, یہ آج کل فتوے بھی آ گئے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے کہ آپ کرا سکتے ہیں ٹیٹوئنگ بشرطے کہ آپ کے بدن کے لیے ہارم فل نہ ہو. مگر آپ قرآن کی ٹیٹوئنگ کرا سکتے ہیں. قرآن لکھوا لیں اپنے سینے پہ, بڑی برکت کی بات ہے. نہیں لکھوا سکتے, حرام ہے, کیونکہ آپ پر کچھ حالتیں ایسی آتی ہیں کہ آپ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو امت کے لیے ٹیٹوئنگ کوئی صحابی بتا دیں کہ جس نے ٹیٹوئنگ کرائی ہو, کوئی آیت لکھوائی ہو. توجہ رہے, اگر آیت ہے تو حجت ابن الحسن کے کندھے پر, سمجھے خدا را, میرے امام زمانہ کے کندھے پر. جال حق وذاک الباطل, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طہارت پرانی نہیں ہوئی. سمجھے ہے یا نہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے. اچھا ایک بات اور سن لیجئے, اللہ آپ کو حج پہ لے جائے. حج پہ جانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک اسکول آف تھاٹ وہ ہے جو اپنا دائیں کندھا ننگا رکھتا ہے. میں نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی دیکھا, پرائم منسٹر کو بھی دیکھا, چیف منسٹر کو دیکھا, اسمبلی والے جو اسپیکر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھا اتفاق سے کہ وہ کندھا باقاعدہ ننگا کر کے جا رہے تھے. آپ کے مذہب میں
کندھا کبھی ننگا نہیں کیا جاتا. ان کے یہاں دایاں کندھا ہمیشہ ننگا ہوتا ہے. یہ بڑا عرصہ میں نے سوچا کہ اس کی وجہ کیا. امامت ذہن میں رہے کہ آخر کندھا یہ ننگا کیوں رکھ رہے. تو جو مہدی سوڈانی تھا نا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی. اس نے کہا تھا کہ مہدی وہدی کوئی نہیں, جو بھی شریف آدمی ہوتا ہے وہ مہدی ہوتا ہے. چلیے اتنا بھی بڑی اچھی بات ہے. جو بھی بدماش ہوتا ہے وہ یزید ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی حل نہیں. کل بلکہ دیوان پر آپ کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی. کہہ رہے تھے بھئی آپ ایسا زبردست اشرا پڑا ہے. اور تبرہ ایجوٹیشن میں بھی کل سنیوں نے کہا کہ آپ نے جو تقریر کی تھی تبرہ ایجوٹیشن میں, یہ گواہ ہے سامنے بیٹھے, ان کے سامنے کل کہا ہے کہ وہ تقریر ہم چاہتے ہیں کہ سی ڈی ہمیں ملے. تو بھیا یاد رکھنا میری ایک نصیحت, تبرہ بھی ایسا کرو کہ دشمن تعریف کرے, تولہ بھی ایسا کرو کہ دشمن متاثر ہو. بڑی ٹیکنیک کے ساتھ, بڑے طریقے کے ساتھ, جس طرح محمد و آل محمد نے کیا ہے. تو اب یہ کندھا ننگا کرتے ہیں, ہم تو کندھا ننگا کرتے نہیں. ایک دفعہ ایسے اتفاق ہو گیا, مفتی اعظم ہے امریکہ ہمارے ساتھ ایک ہی ٹینٹ میں بند ہو گئے. ہم دونوں کا ٹیسٹ ہو گیا, ان کا بھی میرا بھی. وہ میرے خلاف بولے جا رہے, میں ان کے بزرگوں کے خلاف بولے جا رہا ہوں. تو بڑی مٹبھیڑ ہوئی. آخر انہوں نے ایک بات پوچھی, ہمارا کندھا ننگا کیوں ہے, علامہ آپ کا کندھا ننگا کیوں نہیں. میں نے کہا آپ کے مہدی سوڈانی نے ایک کنفیوژن کریٹ کی تھی کہ ہر شریف آدمی مہدی ہوتا ہے. ہمارے مذہب میں کیونکہ مہدی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور آپ کے مذہب میں مہدی کے کینڈیڈیٹ ہے, آپ کندھا ننگا کر کے یہی تو بتاتے ہیں میں مہدی نہیں, ورنہ یہاں آیت لکھی ہوتی جہاں الحق کو وضاحت الباطل. پہلی دفعہ سنا ہے نا, انشاءاللہ 80% مٹیریل تو پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں بڑا شکر گزار ہوں حسینی کی انتظامیہ کا, مولانا محترم کا بھی, اپنے تمام والنٹیئرز کا بھی, کمیٹیز کا بھی, بھائی نیر رضوی صاحب کا بھی, جنہوں نے مجھے عزت بخشی. اور بلکہ انہوں نے تو حکم دیا ہے کہ آپ بس اب یہیں پڑھیں. اب دعا فرمائیں کہ میں پڑھ سکوں, باہر کی بھی کمٹمنٹس ہیں, یا ورنہ کورٹ میں لے جاتے ہیں باہر والے, بڑے سخت ہیں شیعہ, اللہ تعالیٰ ان سے یہ بہت سخت ہے. ہاں کورٹ کچہری میں لے جاتے ہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے. بہرحال میں کوشش کروں گا جتنا جلدی بھی ہوا انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہونے کی جلدی. بلکہ ابھی سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ خطبہ غدیر پڑھوں گا 10 دن حافظے کی مدد سے. اس کے بعد کبھی آیا تو خطبہ فدق پڑھوں گا حافظے کی مدد سے. اس کے بعد کبھی آیا تو خطبات اسیران کربلا پڑھوں گا حافظے کی مدد سے. پھر آیا تو خطبات حسین پڑھوں گا حافظے کی مدد سے. اور دنیا کتاب لے کے بیٹھے, ان کو پتا چلے کہ اگر آج کا ایک غلام نہیں بھولتا تو رسول کیسے بھولتا ہوگا. الحمدللہ یہ سارے پڑھ چکا ہوں, ریکارڈ بھی ہیں. آپ کے لیے پڑھوں گا, ویسے تو پڑھ چکا ہوں دوسری جگہوں پہ اللہ کے فضل و کرم سے. تو بس اب تقریر میں تمام کر رہا ہوں, حالانکہ موضوع بالکل نامکمل ہے. ایک ہمارے بزرگ ہیں حیدرآباد دکن سے, ان کا تعلق ہے بڑے ذرا سخت سے. تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ علامہ آپ کی گردن چومنی. میں نے کہا خیریت. میں نے سمجھا شاید کوئی آئل وائل لگ گیا, کوئی آئنٹمنٹ لگ گیا, کچھ ہو جاتا ہے انسان. وہ بیچارے سمجھانا چاہ رہے ہوں شاید کہ ذرا خیال رکھ لیا کرے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اس پر ہمارے امام کی تلوار چل رہی ہے. میں نے کہا یہ تو بات تو ٹھیک ہے آپ کی, بندہ غلط چنا ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, بندہ آپ نے غلط چن لیا. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے
کہ چلے گی تو صحیح۔ ایک مجھے مفتی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ آپ کے اپنے علماء کے، یعنی علماء کی، علماء کی گردنوں پہ تلوار آپ کے امام کی چلے گی، تو امام کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ الگ کریں کہ سخاوت حسین تم نکل آؤ، وہ تو مکس مجمع پہ ہی چلائیں گے۔ یہ ہمارے بھائی نے کہا۔ میں نے ان دونوں کا جواب یہ دیا، میں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، چلے گی، بالکل مکس مجمع پہ ہی چلے گی۔ ہمارے آباء و اجداد نے نسل بعد نسل ہمیں ایک بات سکھائی ہے، ہمارے معصوم ہے 14، 13 کا نام آتا ہے، ہم اتنے نہیں جھکتے، آخری کا نام آتا ہے، ہمیں گردن اس لیے تو جھک جاتی ہے جب جبریل اعلان کریں گے کہ تمہارے آخری آ گئے، ہماری تو جھک جائیں گی، کٹے گی وہ جو آخر جائیں گی۔ یہ ایک ایک اشرہ چاہیے، ہاں ایک ایک اشرہ پورا، امام زمانہ پہ پورا اشرہ پڑھا جائے، ساری 130 آیتیں، اور تقریباً احادیث 200 تو جو ایک حافظ صاحب نے لکھی وہ پڑھی جائے، سینکڑوں احادیث ہیں، حدیث قدسی ہے باقاعدہ۔ تو خیر اب دامن وقت میں گنجائش رہی نہیں، اب ماشاءاللہ بہت پذیرائی آپ نے فرمائی ہے، بڑا شکر گزار ہوں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے۔ جو علیل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا یاب فرمائے، خاص طور پہ آپ نے جن کا میر مہدی علی خان کو اللہ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ مجھ سے بھی کچھ بہنوں نے، کچھ بیویوں نے، کچھ بچیوں نے، کچھ بچوں نے، بزرگوں نے دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں، انشاءاللہ وہ حاجتوں سے واقف ہے، وہ ناموں سے آشنا ہے۔ امامت کا جو پاک ذکر کیا ہے، اس کے صدقے میں بانیان مجالس، شرکت کنندگان اور متوقع حضرات و خواتین جن کو امید ہے کہ ان مجالس سے انہیں کچھ ملے گا، اللہ سب کے سب کو آباد و شاد رکھے، سب کے گھروں کو آباد و شاد رکھے، نسلوں کو آباد و شاد رکھے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مہیا فرمائے، جو علیل ہیں ان کی مرض کو ختم فرمائے۔ بس تقریر ہوئی تمام، ایک جملہ اور سن لیجیے جلدی، یہ سمجھ لیں کہ میں مارکیٹنگ کر رہا ہوں اگلے سالوں کی، کیونکہ میرا رشتہ دار یہاں ہے کوئی نہیں، ایسے ہی میں مارکیٹنگ کرتا ہوں۔ ہاں بس شاباش، یہی تو میں چاہ رہا تھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ جی، بے شک اسی لیے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک آیت ہے بڑی مشہور و معروف، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت ہے، بقیت اللہ سے مراد اللہ گواہ ہے شیعہ سنی کے نزدیک وجود فرزند نرجس مراد امام زمانہ ہے۔ بلکہ قرآن کی یہ آیت بھی وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ جو کلمہ باقیہ ہے، ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری ذریت میں رکھ، یاد ہے نا؟ اللہ نے جواب دیا، میں نے آپ کی ذریت میں رکھ دیا کلمہ باقیہ بنا کر۔ ملا محمد اسماعیل حنفی نے تفسیر روح البیان میں یہ جملہ لکھا کہ یہ آیت علی کے بارے میں کہ علی کلمہ باقیہ ہے، اور انہوں نے اس کی دلیل دی۔ ایک بات غلط لکھی انہوں نے، غلط بھی سن لیں اور صحیح بھی سن لیں۔ غلط یہ لکھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کہ جب علی کی ماں بتوں کے سامنے جھکنا چاہتی تھی تو پیٹ کا بچہ کہتا تھا کہ اماں
جو اولیاء اللہ کی مائیں ہوتی ہیں وہ بتوں کے سامنے نہیں جھکتی. پہلی بات تو ہے غلط. دوسری بات ہے بالکل ٹھیک. ملا محمد اسماعیل نے اتنا تو مان لیا نا کہ میرے بزرگ 65 سال تک بت پوجیں گے, بعد میں کلمہ پڑھیں گے, بعد میں توبہ کریں گے, مشرف اسلام ہوں گے, اور علی ادھر سے کلمہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو امامت کی پاور یہ ہے کہ جو شکم مادر سے اپنے اعلان اسلام کے لیے باہر آنے کا بھی انتظار نہ کرے, اسے امام کہتے ہیں. جو شکم مادر میں کلمہ گو ہو اسے امام کہتے ہیں. دوسری بات یہ لکھی کہ جب چچی اماں حضور کی اٹھتی تھی تو قریش کی عورتوں نے آ کر کہا یہ ہم نے منفرد احترام دیکھا ہے, کبھی چچی بھی بھتیجے کے لیے اٹھی. تو بی بی نے کہا میں کیا کروں, یہ جو میرے شکم میں بچہ ہے نا یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. یہ کہتے اماں نبی آ رہا ہے, کھڑی ہو جا. ایک بات طے ہو گئی نا, آپ کے بزرگ 40 سال کے بعد توہین کر کے احترام رسالت کریں گے. علی شکم مادر میں احترام رسالت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا نا کہ امام کا کلمہ, امام کا ایمان کیسے ہوتا ہے. ہمیشہ اب بقیت اللہ, بقیت اللہ خیر لکم. سارا اشرف بھول جائیے گا, یہ جملہ نہ بھولیے گا, بس یہی پر ختم کر رہا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر تم مومن ہو تو بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے. پتہ چلا جہاں خیر کا رواج ہو وہاں بقیت اللہ ہوتا ہے. اب اذان میں جو حیا علی خیر العمل کہتے ہیں دراصل علی سے لے کے مہدی تک خیر کا اعلان ہے. اقامت میں بھی جو خیر, حیا علی خیر العمل اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, صحابی کہتا ہے اضاف ابو ذر فی الاذان اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و حیا علی خیر العمل. دو چیزیں ابو ذر نے آ کر گلدستہ اذان پر عین کر دی اذان میں, ایک اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, اور ایک حیا علی خیر العمل. ہم سارے کے سارے جم گھٹا بن کے حضور کے پاس گئے, ہم نے حضور سے کہا غضب ہو گیا. آج ابو ذر نے اذان چینج کر دی. نبی نے ہم سے کہا اما سمعتم بغدیر قلت انا من قلت مولا فهذا علی المولا. بقیت اللہ ہے. یہ جو آیت ہے سورہ برات کی واذان من اللہ ہے ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر. اس کے بارے میں علی بن حسین نے کہا, جب کسی نے پوچھا آپ کے جد علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں, آپ نے یہ آیت پڑھی. آپ نے کہا اذان اسمو علی ابن ابی طالب, اور جاہل بالقرآن, یہ اذان تو نام میرے جد کا ہے. تو آج کے بعد نہ پوچھنا کہ اذان میں علی ہے کہ نہیں, اذان ہی علی ہے, علی ہی اذان ہے. بقیت اللہ آخری جملہ. مولا سلامت رکھے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. یہ بقیت اللہ تمہارے لیے خیر ہے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ ہے اللہ کا بقیہ. ایک ہوتا ہے اخبار کا بقیہ. آپ نے اخبار پڑھی, پڑھنے کے بعد ہاں سسپینس کریٹ کرنے کے لیے صحافی نے لکھا بقیہ اگلے صفحے پر. عموماً صفحہ نمبر 12 پہ ہوتا ہے یا صفحہ نمبر 14 پہ ہوتا ہے, عموماً ایسے ہی ہے. میں نے یہی دیکھا ہے تقریباً.
بقیہ صفحہ نمبر 12 پہ، بقیہ صفحہ نمبر 14. تو بقیت اللہ خیر لکم. آپ نے اخبار پڑھ لی، بقیہ نہیں پڑھا. آپ جہاز میں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے کافی چائے آئی، آپ پریشان بیٹھے. آپ میٹنگ میں گئے، آپ کنفیوز بیٹھے. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پریشان ہیں. کسی نے پوچھا پریشان کیوں ہے؟ آپ نے کہا شہ سرخی پڑی تھی، بقیہ پڑھا نہیں تھا. اب میرے امام کو سمجھ لینا، جنہوں نے سب کو پڑھا ہے میرے امام کو نہیں پڑھا، وہ کنفیوز رہیں گے اس لیے کہ یہ بقیہ ہے. اور آج دن ہے تدفین شہداء کا. آج سوئم ہے امام حسین کا اور شہداء کربلا کا. یہ امتیازات حسین ابن علی میں یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ مراجع کرام سے بھی سن سکتے ہیں، جن کا حکم امام نے دیا تھا، امام زمانہ نے، کہ میری غیبت کے زمانے میں مجتہدین کی طرف رجوع کرنا. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، واجب ہے عوام پر کہ تقلید کریں مجتہد کی فروع دین میں. یہ آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. جو شخص تقلید کا مخالف ہے، آپ سمجھے وہ حجت ابن الحسن کا مخالف ہے. جو ولایت علی کا مخالف ہے، وہ سمجھے نبوت پیغمبر کا مخالف ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ غیر معصوم ہے، مگر ان کی فالوئنگ حکم امام ہے، یہ امام کا آرڈر ہے. تو یہ جو امتیازات ہیں امام کے، ان میں سوئم بھی ہے، اربعین بھی ہے، چیلم بھی امام حسین کا ہے، حضور کا بھی نہیں، مولا علی کا بھی نہیں، سوئم بھی کسی اور کا نہیں، یہ صرف حسین کا. اس کی وجہ ہے، میں نے مرجع اعظم سے پوچھا تھا کہ بلا اس کی وجہ، انہوں نے کہا حسین کی بہنوں کی حسرت رہ گئی، اس لیے کہ بھیا پہ رو سکتی، بھیا کا ماتم کر سکتی، بھیا کا دن منا سکتی. اس لیے گویا یہ سوئم حسرت زینب ہے. اللہ اکبر. ادھر قافلہ جو چلا تھا نا، کل عرض کیا تھا نا، اللہ آپ کو لے جائے، اگر آپ پرانے روٹ سے جائیں نا، پرانے روٹ سے، تو کربلا اور کوفہ کے درمیان آپ کو سادات کی بچوں کی چھوٹی چھوٹی قبریں ملتی. یہ پہلی مرتبہ جب میں گیا تو میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہ قبریں ہیں سادات کے بچے اپنی ماؤں کی پشتوں کو پکڑ کر پشتائے ناقہ پہ بیٹھے ہوتے اور یہ نغمہ ہدی گاتے تھے. نغمہ ہدی وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گائے تو اونٹ ہفتوں کا سفر دنوں میں کرتا ہے، تیز دوڑتا ہے. اونٹ اتنے تیز دوڑتے تھے، ماؤں کے ہاتھ تو پابند تھے. جتنی دیر تک بچوں کی سکت رہتی، بچے اپنی ماؤں کو بغل گیر رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ چھوٹ جاتے تو مائیں کہتی خدا حافظ. ایک راوی ہے فوج یزید کا، فوج یزید کا ایک راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب بھی کوئی سادات کا بچہ گرتا تو ایک سیاہ برقعے والی بی بی آتی، وہ بچہ اٹھاتی، وہ صالحین کے سپرد کرتی، بچہ دفن ہو جاتا. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کی 4 سالہ بچی گر گئی. اللہ اکبر. سیدہ زینب چلی ہے سید سجاد کے ساتھ بچی کو ڈھونڈنے کے لیے. کیا دیکھتی ہے؟ ریت کے ٹیلے کے دامن میں
بچی تو موجود ہے مگر اکیلی نہیں. ایک بی بی ہے جس نے بچی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا ہوا ہے اور بیٹی بیٹی کر کے رو رہی ہے. اسباب گریہ کے لیے ہم تک روایت پہنچانے کے لیے بی بی زینب پوچھتی ہے کہ اے میری محسنہ تو کون ہے؟ بی بی کہتی ہے میں ماں فاطمہ ہوں. چہرے کی طرف جو دیکھا نا تو کہتی ہے اماں جب آپ کا وصال ہوا تھا میں بہت چھوٹی تھی مگر آپ کا چہرہ اتنا سرخ نہ تھا. کاسر عاشور میں تیرے بھائی کا خون اپنے سر پہ بھی لگا. جزاک اللہ. اور ادھر کیا منظر ہے؟ ادھر منظر یہ ہے کہ بازار کوفہ میں بیویوں کو پتھر مارے جا رہے ہیں. خدا کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا علی و بطول کی بہو بیٹیاں بازار کوفہ میں ہو. فضا کی روایت ہے کہ علی کی بڑی بیٹی نے پہلی مرتبہ مجھ سے ایک خواہش کی. فارسی کے مورخ نے لکھا مادر جان دعا کن زمین شکافتہ شود ومن بمیرم. اما دعا کر زمین پھٹ جائے اور زینب دفن ہو جائے. میں نے کہا بیوی مصیبتیں تو کربلا میں زیادہ تھی وہاں موت نہیں مانگی. کہ اما فضا مصیبتیں کربلا میں زیادہ تھی مگر کربلا میں مجھے کوئی جانتا نہ تھا. اس شہر میں شہزادی رہی ہوں. جزاک اللہ. حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی بڑی پیاسی تھی بڑی بھوکی تھی. چھت پہ ایک بی بی بیٹھی ہے. وہ بی بی زینب سے کہتی ہے کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ یتیم کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے. بی بی میں دانہ دیتی ہوں پانی دیتی ہوں اپنی بھتیجی سے کہے میرے حق میں دعائیں کرے. کبھی بھی تیری دعائیں کیا ہے؟ کہ میری پہلی دعا یہ ہے جس طرح تمہارا گھر اجڑا ہے اس طرح کسی کا گھر برباد نہ ہو. میری دوسری دعا یہ ہے اللہ مجھے مدینہ لے جائے. میری تیسری دعا یہ ہے اللہ میری آقا زادی سے مجھے ملا دے. جب یہ جملہ آیا کہ بچی دعا نہ کر مجھے پوچھنے دے. کبھی بھی تو بتا سکتی ہے تیری آقا زادی کا نام کیا؟ کبھی بھی تو بھی شریف خاندان کی لگتی ہے. کجا کوفہ کا بازار اور کجا میری آقا زادی کا نام. اللہ اکبر. کتنی غریب ہو گئی زینب. بی بی زینب کہتی ہے بی بی نام نہ بتا. اگر وہ تیری آقا زادی تجھے اس بھرے بازار میں مل جائے تو کیا پہچان لے گی؟ ہاں میں تو ان کی شاگرد رہی ہوں میں تو ان کی نوکرانی رہی ہوں. ایک مرتبہ مدت دیکھ کے پریشان بالوں کو زینب نے جھٹکا دیا. اب یہ جو چھت سے گری اس نے ایک ہی جملہ کہا بی بی باقی تفصیلات بعد میں پوچھوں گی. مجھے اتنا بتا جب تجھے رسیاں پہنائی گئی ام البنین کا لال عباس کہاں گیا تھا؟ یا زہرا. آخری جملہ مجلس تمام. بہت رو چکے آپ. ادھر 12 محرم کو ام سلمہ نے دوسرا خواب دیکھا. ایک خواب 10 کو دیکھا تھا دوسرا خواب آج دیکھا. بی بی عصر کے وقت سو گئی تھی. رسول آئے. بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ یہ کیسا حلیہ بنایا. داڑھی پہ خاک ہے سر پہ خاک ہے امامت سر پہ نہیں پاؤں میں نالین نہیں. کہ میں ابھی تدفین حسین سے آ رہا. ادھر ہوا یہ اللہ آپ کو لے جائے. اب ایک اشرہ ضرور زندگی میں کربلا میں کرے. آج بھی جب عصر کا وقت ہوتا ہے
تو بیلچے پکڑ کر بنی اسد کے جوان نکلتے ہیں اور کوفہ کا رخ کر کے کہتے ہیں اے وارث شہداء ذرا آجا، لاشوں کی پہچان ہوتی ہے سروں کے ساتھ، لاشوں کی پہچان تو سروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چل رہا اکبر کا لاشا کون سا ہے، قاسم کا لاشا کون سا ہے۔ ادھر سے ایک مرتبہ لنگر کی آواز آئی، ہتھکڑیوں بیڑیوں کی آواز آئی، یہ جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ آنے والے نے کہا چھپو نہیں، میں فرزند حسین ہوں، میں معجزے سے مدد کرنے آیا ہوں۔ ایک ایک لاشا دفنایا، اتنا وقت نہ تھا، گنجے شہیدہ میں سب لاشوں کو دفنایا، ایک لاش بچ گئی جو دفنائی نہ جا سکی۔ بنی اسد سے کہا جاؤ چٹائی لے کر آؤ، چٹائی منگائی گئی، حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو، ہڈیوں پسلیوں کو چٹائی میں رکھا، سپرد خاک کیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس مجلس ہو گئی ماشاءاللہ۔ آج بھی جو حسین ابن علی دفن ہے نا، ایسے ہی دفن ہے۔ یہ ایک ملعون تھا بنی عباس کا حاکم صفا، اس نے جلاد کو بھیجا تھا کہ جا قبر کھود حسین کی اور آگ لگا دے۔ جب وہ جلاد گیا اس نے قبر کھودی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا ابن صفا نے پوچھا کہ تجھے تو میں نے لاش جلانے کے لیے بھیجا تھا، کہ لاش تو تھی نہیں، ہڈیاں تھی، پسلیاں تھی، ٹکڑے تھے، چٹائی میں دفن تھے۔ اب سید سجاد نے ایک جملہ پوچھا اپنے بابا سے، ما ارا جسد اخی علی الاصغر، بابا مجھے ساری لاشیں مل گئی مگر مجھے اصغر کی لاش نہیں ملی۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی انظر الی صدری، میرے سینے پہ دیکھ۔ جب سید سجاد نے دیکھا ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، کہ بابا یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ کہ سجاد جب عصر عاشور میں گھوڑے دوڑے تھے تمہارے بھائی کی ہڈیاں پسلیاں اتنی بچ گئی تھی۔ ماتم حسین۔ یا حسین، 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 کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، عباس کے بازو یا بابا کا سینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کانوں سے چنے گوہر اور آگتی دامن میں، گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں، ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ، رن سے علی اصغر کو لے آؤ میرے بابا، سونا نظر آتا ہے بھائی کا میرے جھولا، اصغر کے بغیر اب
مجھ کو نہیں جینا کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ پہنچے جو شہ والا بیٹے کی صدا سن کر دیکھا کیر گڑتے ہیں ایڑی کو جواں اکبر نیزے کی انی ہے اور بیٹے کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ احمد کے نواسے کو مارا ہے محرم میں 40 برس روئے سجاد اسی غم میں تاریخ پکاری ہے غم کا مہینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ عباس کے بازو یا بابا کا سینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کانوں سے چنے گوہر اور آگے تھی دامن میں گھبرائی ہوئی بچی یہ کہتی رہی رن میں ہے کوئی جو مجھ کو پہنچا دے مدینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہے جنگل میں سکینہ كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء every day is Ashura every land is Karbala كل يوم عاشوراء Karbala every day is Ashura every land is Karbala this is the call of the Shia this is how they give the bay'ah this is the call of the Shia this is how they give the bay'ah. This is the oath of allegiance till Al-Mahdi's reappearance through the progeny. What do we say? Through the progeny, what do we say? Every night and every day. Kullu يوم العاشوراء كل أرض كربلاء every day is Ashura every land is Karbala كل يوم العاشوراء كل أرض كربلاء the path that Hussein provides, the path that Hussein provides, he teaches us and he guides.
sides with his greatest sacrifice. We learn words alone don't suffice. Words and actions are the key. Words and actions are the key. That's what Hussein wants us to be. كل يوم العاشوراء كل أرض كربلاء. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Hussein did not compromise. Hussein did not compromise. For God's pleasure he did right. For God's pleasure he did right. When he did not give his hand, he wanted us to understand. For Islam we raise our voice. For Islam we raise our voice and disregard all other noise. كل يوم العاشوراء كل أرض كربلاء. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Every day is Ashura. Every land is Karbala. We will not forget Hussein. We will not forget Hussein. His call will not go in vain. His call will not go in vain. Like the companions we say, we will die in your way. For the Prophet, for Islam, for the Prophet, for Islam, we raise the call of our Imam. كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Karbala shook all of the world. Karbala shook all of the world. It cannot be described in words. It cannot be described in words. It shook the throne of the tyrant. It kept every evil silent. It is the school. It is the way. It is the school. It is the way. Every Muslim should live each day. كل يوم عاشوراء كل أرض كربلاء. Every day is Ashura. Bulan. Every land is Karbala. Every day is Ashura. Every land is Karbala. Ashura is every day. Ashura is every day. That's what our actions should say. That's what our actions should say. Hey, Imam Hussein is the way. Let us change from today. Let us be Shia of Ali. Let us be Shia of Ali. Let us be Shia of Ali. Let us be Shia of Ali.
so we can join Imam al-Mahdi. Kullu yawmin Ashura, kullu ardi Karbala. Every day is Ashura, every land is Karbala. Every day is Ashura, every land is Karbala. Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein, عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد سب بڑے نام امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کی دیا ہائے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا
برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت رائے خدا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت لائے خدا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا کت مجمع لئی نادا کت زارا دیا پلیا موبارا دے دل گج کے بازار وچ کھڑیا منگ دی رہی بول کے رو رو منگ دی رہی بول کے رو رو کون دی ملکا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا کت مجمع لئی نادا کت زارا دیا پلیا موبارا دے نل کج کے بازار دے وچ کھڑیا منگ دی رہی بول کے رو رو منگ دی رہی بول کے رو رو کون دی ملکا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی تیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا حکومت نے قید کی دیا اے پھپھیا بیردا تائیوں عابد رت رویا زینب دے خطبے سن کے بس دیسی شامی سارے تحفے سمجھ کے پتھر جدو قیدیاں نو مارے بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم و بے خطا تائیوں عابد رت رویا
امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت رائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا زینب دے خطبے سن کے ہسدے سی شامی سارے تو پھر سمجھ کے پتر جدو قیدیاں نو مارے بالا نو زخمی کیتا بالا نو زخمی کیتا بے جرم و بے خطا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا سر ننگے رلایا کل نبیاں دی غیرت نو کیوں کلمہ گو کیتا شرمندہ شرافت نو نیزے تیرے روندی نیزے تیرے روندی عباس دی وفا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا ہائے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا سر ننگے رلایا کل نبیاں دی غیرت نو کیوں کلمہ گو کیتا شرمندہ شرافت نو نیزے تیرے روندی نیزے تیرے روندی عباس دی وفا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا برداشت کر نہ سکیا برداشت کر نہ سکیا غیرت دائے خدا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیاں بیردا تائیوں عابد رت
رت رویا انج شمر کمینے نے ایک ظلم کمایا سنگ گھوڑے سے تبراج سکینہ ڈوڑایا 4 سالہ دی اجڑی دا 4 سالہ دی اجڑی دا کوئی کیتا نہ حیا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا انج شمر کمینے نے ایک ظلم کمایا سنگ گھوڑے سے سفراج سکینہ نو ڈوڑایا 4 سالہ دی اجڑی دا 4 سالہ دی اجڑی دا کوئی کیتا نہ حیا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیا بیردا تائیوں عابد رت رویا امت نے قید کیتیا اے پھپیا